بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا حبیب اللہ۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے ساتھ ہر بندے کا اپنا ایک خاص تعلق، ایک خاص رشتہ اور ایک خاص واسطہ ہوتا ہے، چاہے وہ نیک و پرہیزگار و متقی ہو یا سیاکار و بدکار و گناہگار ہو، عالم ہو جاہل ہو فاضل ہو، عامی ہو خاصی ہو، جو بھی ہو اس کے ساتھ ایک خاص تعلق ہے۔ اگر رب کے ساتھ اپنے تعلق کو خاص کرنا چاہتے ہو تو سورہ شعراء کی آیت نمبر 61 اس کا کثرت سے ورد کریں، وظیفہ کریں۔ اللہ ہر وقت ویسے بھی ساتھ ہے، نحن اقرب الیہ من حبل الورید، وہ ہر وقت ہمیشہ ہماتن ہوتا ہے، لیکن تم جو رب کی بارگاہ میں ہمیشہ رہنا چاہتے ہو، اس کے حضور میں، اس کے خیال میں، اس کے تصور میں، اس کے تخیل میں اور اس کی ہر بات میں رہنا چاہتے ہیں تو اس بات کا ورد کریں۔ موسیٰ علیہ السلام کو جب حکم ہوا تھا نا کہ میرے بندوں کو لے کے یہاں سے کہیں اور جائیں، تو چند ایک بندوں کے گروہ کو لے کے وہ چل پڑے۔ فرعون کو پتہ چلا نا، تو روایات کے مطابق 6 لاکھ تقریباً کی فوج لے کے نکلا چند ایک بندوں کے لیے۔ شرذمۃ قلیل، شرذمہ کہتے ہیں 3 سے 9 بندوں کی جماعت کو، جو مجھے معلوم ہے، پڑھایا گیا ہے، پڑھتا ہوں، کہاں 9-10 بندے اور کہاں 6 لاکھ۔ اور جب بالکل قریب پہنچیں گے تو موسیٰ علیہ السلام کے ساتھیوں نے کہا انا لمدرکون، قال اصحاب موسیٰ انا لمدرکون، اب تو ہم ان کے گھیرے میں ہی ہیں، وہ ہمیں پا لیں گے، پکڑ لیں گے۔ قال کلا، موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ہرگز ہرگز نہیں، ان معی ربی سیہدین، بے شک میرا رب میرے ساتھ ہے، وہ مجھے اب راہ دے گا، دیتا ہے، ہدایت کرتا ہے، راستہ دکھاتا ہے میرا رب۔ اور یہی کلمات سورہ طٰہٰ میں فرمایا اننی معکم اسمع و ارى، میں تمہارے ساتھ ہوں، سنتا بھی ہوں اور دیکھتا بھی ہوں، دیکھتا بھی ہوں اور سنتا بھی ہوں، میں تمہارے ساتھ ہوں، یعنی موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کے ساتھ ہوں، دیکھتا بھی ہوں، سنتا ہوں۔ تو لہٰذا اس تعلق کو قائم کرنے کے لیے، اس واسطے اور ذریعے کے بنانے کے لیے اس آیت کا ورد کریں۔ تعداد آپ کو بتاؤں گا، کون سا وقت ہے، کس تعداد میں پڑھنی ہے، تو اس لیے اپنے ایک خاص تعلق کو، وہ کہتے ہیں نا کہ اللہ کے ساتھ جو بندہ گفتگو کر رہا ہوتا ہے نا، تو لوگ اسے بے وقوف سمجھیں، بے شک سمجھیں، اس کو جاہل سمجھیں، بے شک سمجھیں۔ وہ موسیٰ علیہ السلام کے دور کا ایک بندہ تھا نا، وہ کہتا ہے اللہ میرے پاس ہوتا، میں تجھے کھانا کھلاتا، میں تجھے پانی پلاتا، میں تیرے کپڑوں کو دھوتا، میں تیری جوئیں نکالتا۔ اس نے رب کو ایک عام مجذوب ٹائپ یا کوئی سمجھ لیا۔ قریب سے موسیٰ علیہ السلام گزرے، اور کیسی باتیں کر رہا ہے رب کے بارے میں؟ کہا موسیٰ میرے ساتھ باتیں کر رہا تھا، تو نے میرے درمیان اور اس کے درمیان کا رابطہ توڑ دیا۔ بے شمار ایسی باتیں ہیں، روایات میں لکھی ہیں، پڑھی ہیں، صحیح ہیں، سچ ہیں، جو بھی ہیں، لیکن ایک رب کے ساتھ تعلق بنانے کے لیے دل کو برانگیختہ کرتے ہیں، رغبت دلاتے ہیں ایسے واقعات اور ایسے قصے اور ایسے کہانیاں، دلم نرم پڑ جائے۔ جب دل نرم پڑ جاتا ہے تو رابطہ ہو ہی جاتا ہے۔ وہ ایک جگت باز تھا نا، کوئی بھی موقع اپنے ہاتھ سے نہیں جانے دیتا تھا، محفل میں ہو، تنہائی میں ہو، خلوت میں ہو یا جلوت میں ہو، ماتم پہ ہو یا شادی بیاہ پہ ہو، کوئی بھی جگت اپنے ہاتھ سے جانے نہیں دیتا تھا۔ وہ کسی پیر صاحب کا مرید تھا تو حج کا شوق پیدا ہوا، تو پیر صاحب نے کہا شرط ہے یہ لکھ کے دو کہ تم وہاں کوئی جگت بازی نہیں کرو گے،
شوق تھا، ذوق تھا، لکھ کے دے دیا۔ اپنے ایک مرید کے ساتھ اس کو بھیج دیا پیر صاحب نے، طواف کیا، صفا مروہ کی سعی کی، سارے ارکان احکامات جو حج اور عمرہ کے متعلق ہیں وہ سارے کے سارے ادا کیے۔ جب ٹینڈ کرائی، حلق کرایا، تو اس وقت یہ گاڑیاں شاڑیاں، یہ موٹر سائیکل، یہ پجارو، یہ کوئی بھی ایسے نہیں پیدل آیا جایا کرتے تھے۔ تو اس نے ایک گدھا کرائے پہ لے لیا، بیٹھا، وہ اس کا ساتھی بھی اس کے ساتھ ساتھ جا رہا تھا۔ جب ٹینڈ کرا کے حلق کرا کے گدھے پہ بیٹھا نا تو اسے رہا نہ گیا۔ اس نے کہا یا اللہ، ہماری یہ کہاوت ہے، ضرب المثل ہے، یا عرف عام میں جسے کہا جاتا ہے کوئی چوری ڈکیتی کرتا ہے نا تو اس کا سر مونڈ کے گدھے پہ بٹھا کے گلی گلی چکر لگوایا جاتا ہے۔ تو اس نے بھی اس وقت جگت بازی سے باز جب نہ آیا تو یہ کہہ دیا اللہ، میں نے طواف بھی کر لیا، زمزم بھی پی لیا، صفا مروہ کی سعی بھی کر لی، شیطان کو کنکریاں بھی مار لی، جتنے حج کے احکامات تھے وہ سارے کے سارے میں نے پورے کر دیے ہیں، اور اب ٹینڈ کرا کے گدھے پہ جا رہا ہوں کہ اب بھی تجھے معاف نہیں کرے گا، مجھے معاف نہیں کرے گا۔ ساری تو تیری باتیں مان لی ہیں، ساری تو تیری باتیں مان لی ہیں، اسی کے مطابق کیا، لیکن یہ ٹینڈ کرا کے گدھے پہ جانا کیا اب بھی مجھے معاف نہیں کرے گا؟ وہ ساتھ سننے والے نے کہا او کیا باتیں کر رہا ہے، تو نے منع جو کیا تھا لیکن رب کے ساتھ جو اس کا تعلق تھا نا، جو اس کی تار جڑ گئی تھی نا، تو وہ وہاں رب سے باتیں کر رہا تھا، رب کے حضور میں وہ حاضر تھا، رب کی بارگاہ میں۔ تو اس لیے الفاظ کا چناؤ عقل مند اور کرتے ہیں، دانا اور کرتے ہیں، بے وقوفوں کا چناؤ کچھ اور ہوتا ہے، ایک عام آدمی کے الفاظ کا چناؤ کچھ اور ہوتا ہے۔ پانی نوش فرماؤ، پانی پی لیں، پانی لک لیں، ہے تو پانی پینا پیاس بجانا ہی ہے، لیکن جو الفاظ ہوتے ہیں نا وہ بندے کو کیا کر دیتے ہیں، کسی بارگاہ سے تعلق جوڑ لیتے ہیں یا کسی بارگاہ سے راندے جاتے ہیں۔ تو جو کسی ذوق اور شوق میں وجد میں آ کر اللہ تبارک و تعالیٰ سے کیا کرتا ہے، باتیں کرتا ہے نا، تو کسی کو یوں ایسا نہیں کہنا چاہیے تم تو فراڈی ہو، تم تو جاہل ہو، تم تو یہ ہو۔ رب سے کیسی باتیں کر رہے ہو، رب کے ساتھ اپنا اس کا ایک خاص تعلق ہے، تو اس لیے اپنے رب کے ساتھ تعلق بناؤ۔ اس آیت کو 313 بار، اول آخر درود پاک 11 بار پڑھیں، تنہائی میں، خلوت میں، رات کے آخری حصے میں، تہائی رات میں، جب سارے سوئے ہوتے ہیں، اٹھو اور رب کے ساتھ باتیں کرنا شروع کر دو۔ تہجد کی نماز ویسے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بڑی پسندیدہ اور بڑی لاڈلی نماز ہے، اس کو پڑھو، اس آیت کو تضرع کے ساتھ، عاجزی کے ساتھ، انکساری کے ساتھ۔ مجھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا، جب نماز ادا کر رہے ہو تو یہ خیال کرو کہ میں رب کو دیکھ رہا ہوں۔ یہ تصور، یہ خیال قائم کرنا اگر مشکل ہے تو یہ خیال کرو، یہ تصور کرو رب مجھے دیکھ رہا ہے۔ تو اس حضوری میں آ کے اس آیت کو 313 بار پڑھیں، اپنے رب سے ایک تعلق کو جوڑیں۔ وہ موسیٰ علیہ السلام نے اپنے خدشے کا، اپنے خوف کا اظہار کیا نا فرعون کے پاس جانے سے، تو فرمایا ڈرو نہیں، میں تمہارے ساتھ ہوں، سن بھی رہا ہوں، دیکھ بھی رہا ہوں۔ ابراہیم علیہ السلام کے بارے انہ کان بی خفیہ، اللہ یجتبی الیہ من یشاء، اللہ بندوں کا انتخاب کر لیتا ہے، چن لیتا ہے، عبادات کو نہیں دیکھتا۔
ظاہری شکل و صورت کو نہیں دیکھتا. ان اللہ لا ینظر الی صورکم ولکن ینظر الی قلوبکم. اللہ تمہاری ظاہری پوشاک کو، شکل کو، صورت کو، تصنع کو، بناوٹ کو نہیں دیکھتا. الی قلوبکم، تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے، تمہاری نیتیں کیا ہیں، اس اخلاص کو دیکھتا ہے، اس نیت کو دیکھتا ہے. تو لہٰذا انما ای ربی، انما ای ربی سیہدین، انما ای ربی سیہدین. اور ایسا راستہ دکھاتا ہے، ایسا راستہ دکھاتا ہے کہ وہم و گمان تک بھی نہیں ہوتا. اس آیت کو 313 بار اول آخر درود پاک شب کی تنہائی میں، تہائی شب میں جا کے رات کے آخری حصے میں اس کو پڑھیں. اگر میسر نہ ہو رات کا آخری حصہ کہیں تو پھر کسی بھی جگہ خلوت میں بیٹھ جائیں، راہ چلتے اٹھتے بیٹھتے اپنے رب کے ساتھ باتیں کریں. آپ اللہ پہ یقین کریں کہ جس دور میں ایک کرائے کے مکان میں رہتا تھا اور بہت عرصے تک کرائے کے مکان میں رہتا تھا، جہاں کہیں بھی آس پاس کسی مکان کو تعمیر ہوتے دیکھتا تھا، آپ یقین جانیں کہ اس کو میرا حسد کہہ لیں، میرا رشک کہہ لیں، میری ضد کہہ لیں، میری نیت کہہ لیں، جو بھی کہہ لیں کہہ سکتے ہیں، کھلی اجازت ہے. میں اس مکان کی طرف نہیں دیکھتا تھا، سیدھا آسمان کی طرف دیکھتا تھا. اے اللہ، تو اپنی بارگاہ خاص سے مجھے بھی ایک چھوٹا سا مکان دے دے جو اپنی چھت ہو. اللہ نے سنی، اور ایسے سنی کہ میرے وہم و گمان بھی نہیں تھا کہ اتنا بڑا مکان میں بنا سکوں گا، اپنی حیثیت اور اپنی گنجائش سے بہت زیادہ. جب اس نے عطا کیا نا تو پھر پتہ چلا ہاں رب دیکھ دیکھ کے دیتا ہے، وہ کسی کی سنی انسنی نہیں کرتا، اس کی سن کے اس کو ایک خاص وقت کے لیے، خاص مقام کے لیے، خاص ٹائم کے لیے رکھ دیتا ہے. یہ مجھ سے مانگنا چھوڑ دے گا یا ملنے پہ کیا کر دے گا، پرے ہٹ جائے گا. تو اس لیے جو ملے نہ ملے اس بارگاہ سے اپنے تعلق کو جوڑے رکھیے. انما ای ربی سیہدین، انما ای ربی سیہدین، انما ای ربی سیہدین. سورہ شعراء 19واں پارہ آیت نمبر 61. اس کو پڑھیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے ایک خاص انعام اور خاص مقام ملے گا. وہ تمہیں دیکھتا بھی ہے، تمہیں سنتا بھی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تھوڑی تکلیف دی گئی. ان کے بارے میں کیا فرمایا، انک بِأَعْیُنِنَا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہماری نگرانی میں، آپ ہماری نگہبانی میں، آپ ہماری آنکھوں میں رہتے ہیں، ہماری نظر ہر وقت آپ کے اوپر ہے. آپ پریشان کیوں ہوتے ہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ اپنے قرب خاص میں رکھے اور اپنی خاص عنایت ہر عام و خاص پہ کرے.